صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 20 بیٹے دیے، یعنی ان کے پوتوں کی صورت میں ہو یا حقیقی بیٹوں کی صورت میں اللہ نے ان کو 20 بیٹے دیے۔ ہر چیز میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ آپ نے 15-16 پارہ پڑھا ہوگا سورہ کہف میں، جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان خوبصورت بچے کو قتل کر دیا۔ کلیم اللہ فرمانے لگے کہ آپ نے بڑا ظلم کیا۔ فرمایا میں نہیں کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، انک لن تستطیع معی صبرا۔ 3 باتیں ہیں آپ پہلے سنتے رہتے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ تیری اور ھذا فراق بینی و بینک، تیری اور میری آپس میں جدائی، لیکن 3 باتیں جو میں نے کہی تھی اس کی وضاحت سن لے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے، فرمایا جو کشتی کا میں نے پھٹا اکھیڑا تھا، اگر پھٹا نہ اکھیڑتا تو وہ کشتی غاصب ظالم بادشاہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا تو وہ مزدوری کیسے کرتا؟ اگر اس دیوار کو میں سیدھا نہ کرتا تو کیا وہ دیوار گر جاتی؟ یتیم کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، دفن تھا، وہ لوگ لوٹ کر لے جاتے تو پھر وہ لوگ لوٹ کر لے جاتے۔ اگر اس بچے کو میں قتل نہ کرتا، اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوا تھا، اس کے والدین اس سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اگر اس کو میں قتل نہ کرتا والدین اس کی محبت میں وہ بھی کافر ہو جاتے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کو قتل کر دوں، اور رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوبصورت ان کو بیٹا دے۔ ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ کسی کا جوان بیٹا جاتا ہے تب بھی تو صبر کیا کر، کسی کا والد چلا جاتا ہے تب بھی صبر کیا کرو، کسی کی والدہ چلی جاتی ہے تب بھی صبر کیا کرو، کسی کا بھائی چلا جاتا ہے، کسی کی بہن چلی جاتی ہے، صبر کیا کرو، پڑھا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی تم پر تکلیف آ جائے، جب کوئی بھی مصیبت آ جائے،